بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، شعبان المعظم کا اخیر ایام چل رہے ہیں. اس مہینے کے بعد انتہائی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم کو نازل کیا. اور قرآن کریم ہی نہیں بلکہ جو 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، ان کتابوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ہی کے اندر اتارا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، وہ صحیفے بھی رمضان کے اندر نازل ہوئے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، وہ صحیفے بھی رمضان کے اندر نازل ہوئے. تو رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب یعنی قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ماہ رمضان ہی تھا. اور ماہ رمضان کی فضیلت بے شمار احادیث سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے اور اس سے ہوتی ہے. اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو خاص اہمیت اور فضیلت دیتے تھے. اور رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت سے روشناس کرا دیتے تھے، تاکہ رمضان کا کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی وقت غفلت کے اندر نہ گزرے. کیونکہ جب ایک انسان پہلے سے کسی چیز کے بارے میں معلوم اسے کسی چیز کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو تو وہ اس چیز کی قدردانی کرے گا. میں آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے دیا تھا. بعض روایات کے اندر یہ گئے کہ جمعہ کے دن وہ خطبہ دیا تھا، لیکن روایت کے اندر یہی گئے کہ شعبان کے آخر مہینے کے اندر آخر دن یہ خطبہ دیا تھا. یہ مشکات شریف کی روایت گئے. وہ روایت یہ گئے وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن ہم کو خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ خطبہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ آگے ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، وہ ایسا مہینہ کہ اس مہینے کے ہر وقت قیمتی ہے، لہذا اس
اس وقت اس مہینے کا ایک کوئی بھی وقت غفلت کے اندر نہ گزرے، اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت اور قدردانی دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، اور اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں ان کو پہلے سے معلوم ہو، تاکہ اس مہینے کی قدردانی کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو عظیم الشان عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آقا نے ایک روایت کے اندر فرمایا سید الشہور، یعنی وہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تم ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہو جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ شہر مبارک، وہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ بابرکت ان لوگوں کے حق میں گئے جو رمضان المبارک کی قدردانی کرے، ان کے حق میں تو یہ مہینہ بابرکت گئے۔ لیکن اگر کوئی بدنصیب ایسا بھی وہ رمضان کا مہینہ بھی غفلت کے اندر گزار دے اور عبادتوں کے اندر زیادتی نہ کرے، بڑھ چڑھ کر عبادت کے اندر حصہ نہ لے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نہ کرے، نمازوں کے اندر پاکی پابندی نہ کرے، اور دوسرے خیر کے کاموں کے اندر شراکت داری اس کی نہ ہو، تو ایسے بدنصیب سب شخص کے بارے میں رمضان کا مہینہ بھی بابرکت نہیں ہے۔ بابرکت رمضان کا مہینہ بابرکت تو ان لوگوں کے حق میں گئے جو رمضان کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح کی یہی تشریح کیا گیا کہ یہ مہینہ بابرکت ان لوگوں کے حق میں ہے جو رمضان کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ آگے آقا نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس مہینے میں ایک بابرکت رات بھی ہے، اور وہ بابرکت رات ایسی رات ہے کہ وہ رات پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے عبادت کرنے سے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف 1000 سال عبادت کیا جائے جس کے اندر شب قدر نہیں ہے، اور ایک وہ رات جس کے اندر شب قدر ہو، تو شب قدر والی عبادت جو ہے یہ بڑھی ہوئی ہے اس عبادت سے جو 1000 سال عبادت کی گئی ہے لیکن اس کے اندر شب قدر نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک بابرکت رات آنے والی ہے، اس مہینے کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے اندر 83 سال 4 مہینے آتے ہیں۔ آگے آقا نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے اندر تراویح کی نماز کو، اسی طرح دوسری عبادتوں کو نفل قرار دیا گیا۔ تو رات کے اندر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ گئے، اور سنت مؤکدہ کا حق یہ گئے، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ پر عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عظیم ثواب سے نوازے گا۔ اور تراویح کی نماز اس معنی کر کے تراویح کی نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام مہینوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت پر اگر آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں
تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان کے اندر اگر کوئی شخص 1 حرف پڑھ رہا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی نماز کے اندر قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر حکم الگ ہے، ثواب کی زیادتی ہوتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الکبیر کے اندر لکھا ہے، اگر کوئی شخص حدیث نقل کیا گیا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر قرآن کریم کا 1 حرف پڑھ رہا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا اگر رمضان کے اندر کوئی شخص قرآن کریم کو نماز کے اندر پڑھ رہا ہے، اگر 1 حرف پڑھے گا تو اس کو 700 نیکیاں 700 نیکیاں ملیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ 1 حرف پڑھنے پر قرآن کریم کا 7000 نیکیاں ملیں گی۔ مثلا آپ قرآن کریم کو الحمد صرف پڑھیں گے تو الحمد پڑھنے پر نماز کی حالت کے اندر عام دنوں کے اندر تو یہ ہے کہ 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر الحمد اگر نماز کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو 500 نیکی ملے گی، لیکن رمضان کے اندر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان کے اندر اگر کوئی شخص الحمد پڑھ رہا ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، لہذا اس کو 35,000 ثواب ملے گا۔ صرف اگر کوئی رمضان کے اندر الحمد پڑھ رہا ہے تو الحمد پڑھنے پر نماز کی حالت کے اندر الحمد پڑھنے پر 35,000 ثواب ملے گا۔ تو رمضان کے اندر پورے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، لہذا جو شخص پورے قرآن کریم کو پڑھے تو نہ جانے کتنے ثواب کا وہ حقدار ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر 3 لاکھ سے زائد حروف ہیں۔ تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ آگے آقا نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر نفلی عبادتوں میں مشغول ہوگا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، اس کو ایسا ہی ثواب سے اللہ تبارک و تعالی نوازے گا جیسے غیر رمضان کے اندر فرض نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ آگے آقا نے فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص رمضان کے اندر فرض نماز ادا کرے گا تو اس کو ایسے ہی ثواب سے نوازا جائے گا جیسے ہی غیر رمضان کے اندر 70 فرض نماز ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ نیکیوں کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ 1 فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر عام ہے کہ ہم 1 نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی بابرکت ہے، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادت کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس مہینے کے اندر شر کے کام جو ہیں ان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کا یہ اس مہینے کے اندر جو شخص محروم رہ گئے، آقا نے فرمایا جو اس مہینے کے اندر اگر محروم رہا گویا کہ وہ حد درجہ محروم ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بد دعا کیا گیا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے رمضان کے مہینے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ یہ موسم جو ہے
یہ ایسا موسم ہے، یہ ہمارے گناہوں سے معافی کا موسم ہے اور اپنے آخرت کو بنانے کا موسم ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا یہ رمضان کا مہینہ یہ کھیتی کا موسم ہے، اس مہینے کے اندر ہم جتنی کھیتی کریں گے، کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ ثوابوں کی کھیتی، اعمال کی کھیتی، ہم اس مہینے کے اندر جتنی کھیتی کریں گے اور یہ کھیتی کاٹی کب جائے گی؟ یہ کھیتی کاٹی جائے گی آخرت کے دن، اس کا ثواب ہمیں آخرت کے دن ملے گا۔ تو یہ انتہائی بابرکت مہینہ گئے، تو ابھی سے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور آج سے یہ عہد کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے نمازوں کی پابندی کریں گے اور رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو بانٹ رہا ہے۔ ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو 70 نیکیوں کا ثواب دے رہا ہے۔ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے رہا ہے۔ لہذا ہم اس مہینے کی قدردانی کریں، کیونکہ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی جو پچھلے سال رمضان کے اندر تھے لیکن اس سال موجود نہیں، اور اگلے سال نہ جانے کس کی زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ وقت جو ہے اس وقت کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر روئیں دھوئیں۔ اب جو ایام بچے ہوئے ہیں، بہت کم دن بچے ہوئے ہیں، اس لیے آج ہی سے یہ عہد کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔